بے موسم کی خطرناک طوفانی بارش نے سبھی لوگوں کو گھروں تک محصور کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں سیاہی میں لپٹی اس بڑی سی عمارت کے اندر بڑے زور و شور سے کام جاری تھا۔ بڑی تعداد میں وہ لکڑی کے باکس باہر کھڑے ٹرکوں میں منتقل کیے جا رہے تھے اور یہ کام پوری رازداری سے کیا جا رہا تھا جب اچانک ایک بڑی سیاہ گاڑی اس عمارت کی حدود میں داخل ہوئی اور وہ ادھیڑ عمر آدمی گاڑی سے باہر نکلا، مگر اس کا پہلا قدم رکھنے سے پہلے ہی گارڈ آگے بڑھ کر چھتری اس پر تانی تھی۔ تنفر سے ایک نظر سب کو دیکھتے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ اچانک آنے والی چیخ پر وہ سبھی اس جانب متوجہ ہوئے۔ یہ کیسا شور ہے؟ مردانہ کرخت آواز پر اندر موجود سامان کو اٹھاتا آدمی خوف زدہ ہوا تھا۔ ذرا سی چوک اور سب ختم۔ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ کرخت آواز بارش کی آواز میں کہیں دب سی گئی تھی کہ اچانک ایک جانب سے گولیوں کی گونج نے وہاں شور برپا کیا تھا۔ اندھا دھند ہوتی فائرنگ نے سب کو بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہی اس آدمی کے گرد گارڈز نے دائرہ بنایا اور لمحے کی دیری کیے اس سے گاڑی میں بیٹھتے وہاں سے نکلے تھے اور اس کے جاتے ہی دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہوا تھا۔ وہیں سامنے عمارت کے اس اندھیرے کمرے میں بیٹھا وہ سبز آنکھوں والا شخص پر اسرار سا مسکرایا تھا۔ وہ نازک وجود اس ویران جنگل میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے لگے کتے اسے آواز کر رہے تھے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ وہ بھاگ رہی تھی، اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اگر وہ رکی تو ان جنگلی کتوں کا شکار بن جائے گی۔ تیز تیز بھاگتے بھاگتے اچانک اس کا پیر اس موٹے پتھر سے ٹکرایا۔ وہ منہ کے بل زمین بوس ہوتی چیخی تھی کہ اس خاموش جنگل میں اس کی چیخ نے ارتعاش پیدا کیا تھا۔ مما! ایک چیخ کے ساتھ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، چہرہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ خشک ہوتے ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے اس نے چہرے پر بکھرے بال دونوں ہاتھوں کی مدد سے سمیٹے۔ یہ خواب تو اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا، مگر ہر بار اس خواب کو دیکھنے کے بعد وہ یوں ہی مضطرب سی ہو جاتی تھی۔ آنکھوں سے بہتا سیال اب گردن تک جا رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد خوف سے محسوس ہوا تھا، مگر شکر تھا اس بار وہ اس خواب ادھورا تھا۔ پاس رکھے جگ کو لبوں سے لگائے وہ ایک گھونٹ میں پورا کا پورا جگ اپنے اندر انڈیل گئی۔ باہر برستی بارش کی آواز عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ بستر سے اٹھ کر وہ کھڑکی تک آئی اور اسے بند کیا۔ صبح کا اجالا پھیلنے میں ابھی وقت تھا، مگر اس کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ پاس رکھی شال کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹتے وہ پیروں میں چپل اڑستے اپنے اس چھوٹے سے کمرے سے باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ آج سنڈے تھا اور اسی سب کی پسند کا ناشتہ سب کے اٹھنے سے پہلے تیار کر کے رکھنا تھا۔ گھڑی میں اس وقت صبح کے 6 بج رہے تھے۔ کچن میں آتے اس نے سب سے پہلے دودھ چولہے پر چڑھایا تھا۔ اس بڑے عالیشان گھر میں ملازمین ہونے کے باوجود اس سے کام لیا جاتا تھا۔ ہاں، اس کی حیثیت ایک ملازم کی جیسی تھی۔ اس کے لیے اوہ شٹ، میں الینا آپی کا کیک لانا تو بھول ہی گئی۔ ایک دم یاد آنے پر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ کیا ہوا این بچے؟ کچن میں آتی سلمیٰ بی نے اسے پریشان دیکھا تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ اس گھر کی پرانی ملازمہ تھی۔ بی، میں الینا آپی کا کیک لانا بھول گئی۔ اگر نہیں ٹیبل پر نہیں ملا تو آج سب کا ناشتہ خراب ہو جائے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اس کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ سلمیٰ بی نے اسے ریلیکس ہونے کا کہا۔ یہاں پاس کی بیکری سے لے آؤ، اب تو کھل گئی ہوگی۔ وہ یہاں کی کوئی چیز پسند نہیں کرتی۔ بی، میں نے سب تیار کر دیا ہے، میں بس ابھی ان کے لیے کیک لے کر آتی ہوں، پلیز اب سنبھال لیجیے گا۔ اینی بیٹا، باہر اتنی بارش ہو رہی ہے، اتنی دور کیسے جاؤ گی تم؟ میں چلی جاؤں گی، آپ بس یہاں سنبھال لیجیے گا۔ انہیں کہتے وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور الماری سے چھتری نکالی۔ وہ گھر کی دہلیز عبور کر گئی۔ آج کے دن وہ کسی قسم کا کوئی تماشا تو ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ چھتری ہاتھ میں لیے وہ سرد موسم میں بارش سے بچتی تیز تیز چل رہی تھی۔ بیکری یہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پر تھی اور ویسے موسم میں یہ 20 منٹ اسے 1 گھنٹے کے برابر لگ رہے تھے۔ وہ تو شکر تھا یہ بیکری 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی، ورنہ وہ کیا کرتی؟ پھولے سانس کے ساتھ تیز تیز چلتی وہ بالآخر اپنی منزل پر پہنچی تھی۔ سلام انکل، پلیز کیک دے دیں۔ ارے نورالعین بیٹا، اتنی بارش میں کیوں آئیں؟ بیکری والے انکل اس کے لیے فکر مند ہوئے تھے۔ اس دنیا کے سبھی لوگ اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے سوائے اس کے اپنے گھر والوں کے۔ میں رات آنا بھول گئی تھی، آپ جلدی سے کیک دے دیں، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ انہیں کہتے وہ ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی جب اس کی نظر سڑک کنارے شخص پر پڑی۔ بلیک ہڈی میں چہرے پر بلیک ماسک لگائے سبز آنکھوں والا شخص پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے بے فکر سا کھڑا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتے آگے دیکھنے لگی۔ تبھی اس کی نظر سامنے عمارت کے اوپر کھڑے شارپ شوٹر پر پڑی جس کا نشانہ نیچے سیاہ ہڈی میں کھڑا وہ شخص تھا۔ اس نے انکل کو دیکھا جو اندر جا چکے تھے۔ یا اللہ، کہیں یہ انہیں تو۔ گھبراتے وہ اپنی چھتری وہیں چھوڑے تیزی سے بھاگی۔ اس سے پہلے اس آدمی کی گولی کا نشانہ وہ ہڈی والے شخص بنتا۔ اینی نے تیزی سے اس کا بازو پکڑا، اسے سائڈ پر کھینچا اور اس کے ہٹتے تیز رفتار سے آتی گولی پیچھے کاؤنٹر میں گھسی تھی۔
خود کے جو اچانک کھینچے جانے پر اس نے گردن موڑ کر اس نازک وجود کو دیکھا اور پھر گردن اٹھا کر اس آدمی کو جو اسے دیکھتے ہی تیزی سے وہاں سے پیچھے ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتا دوسری طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہوئی تھی۔ میرے پیچھے ہو، اینی کو اپنے پیچھے کرتے اس نے اپنی پاکٹ سے گن نکال کر مقابلہ شروع کیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اینی کو اپنے پیچھے کرتا وہ محتاط انداز میں اپنے قدم پیچھے بڑھا رہا تھا۔ تیز برستی بارش میں وہ اس کے پیچھے چھپی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فضا میں عجیب سی وحشت برپا ہوئی تھی۔ وہ مزید پیچھے ہوتے سائیڈ ہوئی تھی، تبھی دائیں طرف سے آتی ایک گولی اس سیاہ ہڈی والے کا بازو چھلنی کر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید ان کی گولیوں کا نشانہ بنتا چاروں طرف سے آتی پولیس ہارن کی آواز پر وہاں موت جیسا سناٹا چھایا تھا۔ جاؤ یہاں سے فوراً، اپنی درد کو دبائے وہ ادھر ادھر دیکھتے اسے بولتا خود آگے بڑھا تھا۔ جب وہ ایک دم ہی اس کے سامنے آئی تھی، آپ کو چوٹ لگی، آپ پلیز ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ پریشانی سے اپنی خوبصورت آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ مقابل کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ سرخ سفید رنگت کھڑے تیکھے نکوش پھولے گال، سرخ ہوتے سرمئی آنکھوں کو ڈھانپتی گھنیری پلکیں۔ آپ جاؤ یہاں سے فوراً۔ اسے بیکری میں دھکیلتا وہ فوراً وہاں سے نکلا تھا۔ اسے مزید تماشے سے بچنے کے لیے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، مگر اپنی پشت پر نگاہوں کی تپش سے وہ انجان نہیں تھا۔ بارش میں مکمل بھیگی وہ ملک ہاؤس میں داخل ہوئی تو گھر میں سناٹا تھا، یعنی کہ کوئی ابھی تک اٹھا ہی نہیں تھا۔ سکون کا سانس لیتے وہ بوجھے دل کے ساتھ کچن میں آئی اور کیک کا باکس شیلف پر رکھا۔ اینی، یہ کیا حالت بنائی ہو، اتنا کیسے بھیگی بارش میں بیٹا؟ چھتری گر گئی تھی بھی؟ وہ سچ بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا جاؤ بیٹا، پہلے کپڑے تبدیل کر لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ ان کے بولنے پر وہ خاموشی سے اس چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں آ گئی۔ کپڑے تبدیل کر بھیگے کپڑے سکھاتے وہ وہیں کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس وقت تو بہادری کا مظاہرہ کر دیا تھا، مگر اب دل کانوں میں دھڑک رہا تھا، گولیوں کی آوازوں سے اپنے ارد گرد محسوس ہو رہی تھی، دل کانپ رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، یعنی یہ سب ایک برا خواب تھا اور کچھ نہیں، خود کو کہتے وہ ساری ہمت جمع کرتے واپس سے نیچے بڑھی تھی، کیونکہ ابھی بہت کام اس کے لیے باقی تھا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکائے وہ آنکھیں موندے بیٹھا تھا، جبکہ پاس ہی ڈاکٹر اس کے بازو میں لگے زخم کو صاف کر رہا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ ان تینوں نے ایک دوسرے کو اور پھر اسے دیکھا۔ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی وہ اتنا پرسکون آخر کیسے ہو سکتا تھا؟ زندہ ہوں میں، ابھی مرا نہیں ہوں جو تم لوگوں کے چہروں پر 12 بج رہے ہیں۔ اس کی بات پر سارم نے ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے بینڈیج کر دی ہے، مگر کوشش کرنا کہ پانی نہ پڑے۔ تھینک یو یار، تو اتنی بارش میں آیا۔ سارم نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر اسد کا شکریہ ادا کیا، جس پر صوفے پر بیٹھے عالم کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ کام کر رہا ہے وہ اپنا، مفت میں نہیں کیا اس نے یہ سب، تو کبھی احسان نہ ماننا، جل کر کہتے اسد سارم کے ساتھ باہر بڑھا تھا، جبکہ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ آنکھیں موندے اس نے سر صوفے سے ٹکایا تو دو سرمئی آنکھیں اس کے دماغ کے پردے پر ابھری تھیں۔ واسق، ہاں بھائی؟ اس کے پکار پر واسق فوراً الرٹ ہوتے اس کے قریب آیا تھا۔ اس ایریا کی ساری فوٹیج مجھے چاہیے، اور صوفے سے اٹھ کر آگے بڑھتا واسق کو کہتا وہ رکا تھا، اور بھائی جس لڑکی نے میری جان بچائی اس کے بارے میں مجھے ساری معلومات چاہیے، ایک بات۔ واسق کو کہتا وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ شرمین نے آگے بڑھ کر حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ یہ باس کیا کریں گے اس لڑکی کی معلومات کا؟ میں بھی اس لڑکی کا اس حملے میں ہاتھ ہو بھائی، کوئی رسک نہیں لیتے، تم ساری فوٹیج اکٹھی کرو، میں بیکری جا رہا ہوں، وہاں سے زیادہ اچھے سے معلومات مل سکتی ہے۔ شرمین کو کہتے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ تم نے یہ سب جان کر کیا ہے نا؟ کیک کا پیکٹ اس کے قدموں میں زور سے پھینکتے علینا اس پر دھاڑی جو ایک طرف حیران و پریشان کھڑی تھی۔ اس نے صاف چیز کیک کہا تھا، اب اندر چاکلیٹ کیک کیسے آیا؟ بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا علینا۔ تیمور ملک کی آواز پر وہ غصے سے ان کی جانب پلٹی۔ بہت شوق تھا نا آپ کو ڈیڈ اس لڑکی کو اس گھر میں لانے کا؟ دیکھیں اس طرح مجھ سے بدلے لیتی ہے، ایک تو پہلے اپنی ماں باپ کو کھا گئی، میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، میں آپ یقین کریں میری بات کا، میں نے انہیں چیز کیک۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی علینا کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ یہ انعام مجھ سے زبان چلانے کی وجہ سے تمہیں ملا ہے علینا، دفع کرو اسے، کیوں آج کا دن اس کی وجہ سے خراب کر رہی ہو؟ کچن میں رکھا تمہارا چیز کیک، یہ میں نے آرڈر کیا تھا، جاؤ لے آؤ۔ عادل کی بات پر اینی نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اتنی دیر سے بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا اور اب اسے بتا رہا تھا۔ اینی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوئی تھیں۔ دفع ہو جاؤ نظروں کے سامنے سے، اور اب نظر مت آنا تو مجھے، حقارت سے کہتے وہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھی۔ اینی نے ایک نظر سب کو دیکھا اور بھاگ کر کچن میں آئی تھی، منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ سلمیٰ بھی نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ صبح سے بھوکی وہ ان لوگوں کے لیے خوار ہو رہی تھی، اور اسے سلے میں کیا ملا؟ اینی بس کرو بچے، چپ ہو جاؤ، میں نے مما بابا کو نہیں مارا بھی۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، یہ ایک بات اس کا دل چیر کر رکھ رہی تھی۔ بس بیٹا، اسے اپنے ساتھ لگائے وہ چپ کروا رہی تھی، جس کے رونے میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ہمدردی ہو گئی ہو تو دن کے کھانے کی تیاری کریں۔
سلمہ بھی آپ کو یہاں کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ آرزو ملک کی کرخت آواز پر وہ خود ہی ان سے دور ہوئی تھی۔ بریانی بنے گی آج اور علینا کی پسند کا کچھ بنا لیجیے گا۔ صبح صبح اس منحوس کی وجہ سے میری بچی کا ناشتہ خراب ہو گیا۔ اپنے زہر میں بجھے تیر اسے مارتی وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی باہر نکل گئی اور وہ بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ملک ہاؤس تیمور ملک کی ملکیت تھا، جہاں وہ اپنی بیوی آرزو ملک اور اپنے بچوں علینا عادل کے ساتھ رہتا تھا۔ تیمور ملک کے چھوٹے بھائی بھابھی ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے اور پھر تیمور ملک نور العین کو اپنے ساتھ ملک ہاؤس لے آئے، مگر اس گھر میں یعنی کی حیثیت کسی ملازمہ سے بھی بدتر تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ اس نے یہ سب قبول کر لیا تھا، مگر ہر بار ان سب کی باتیں نئے سرے سے اس کا دل چھلنی کر کے رکھ دیتی تھیں۔ سب کو کھانا کھلا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اس کی ماں باپ کی برسی تھی، وہ آج کا دن سکون سے گزارنا چاہتی تھی، مگر ایسا بھلا کب ممکن تھا؟ اپنے آنسو صاف کر کے خود کو ہمت دے کر ایک بار پھر سنبھالتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ دیوار پر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے ایک نظر اپنے گال کو دیکھا، جہاں علینا کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی سے زخم بن چکا تھا۔ تلخی سے مسکراتے اس نے اپنے بال باندھے سوٹ کے ہم رنگ سیاہ دوپٹہ سر پر جمائے وہ پیروں میں پشاوری چپل پہنتی باہر آئی۔ سب لنچ کے بعد اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ سلمہ بھی کو بتاتے وہ گھر سے باہر نکل آئی۔ اسے یہاں سے پیدل ہی اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ قبرستان کا راستہ یہاں آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا، مگر اسے عادت تھی پیدل چلنے کی، کیونکہ اس عالیشان گھر میں رہنے کے باوجود بھی اسے یہ ساری آسائشیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ دنیا کی نظر میں وہ تنویر ملک کی بیٹی تیمور ملک کی بھتیجی تھی، مگر حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ تھکنے لگی تو کہیں رک جاتی۔ صبح سے خالی پیٹ تھی، مگر ہمت ہارنا اس نے نہیں سیکھا تھا۔ تھکا دینے والے دن کے بعد وہ قبرستان کے باہر کھڑی تھی۔ آج اس کے ماں باپ کا دن تھا، وہ ان سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی، انہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھتے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے، وہیں دوسری طرف ایک سیاہ بڑی سی وین قبرستان کے دوسرے دروازے کے سامنے آ کر رکی، اور پھر کئی نقاب پوش اسلحہ برادر ایک ایک کر گاڑی سے اترتے قبرستان میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی بالکونی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ وہ اس وقت بلیک ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے، ڈارک براؤن بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سبز آنکھیں لیپ ٹاپ اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ بازو میں سفید پٹی تھی جو اسے زج کر رہی تھی، مگر واسق کی ضد کے آگے مجبور وہ اسے باندھے ہوئے تھے۔ ایک لاسٹ کام کر اس نے لیپ ٹاپ پر آئی نوٹیفیکیشن پڑھی تو کشادہ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ واسق اس کی تیز پکار پر واسق کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ جی بھائی، سب تیاری کرو، شکاری شکار ہونے خود چال کے پاس پہنچ گیا ہے۔ واسق کو آرڈر جاری کرتا وہ خود اندر بڑھا تھا اور واسق باہر کی جانب۔ اس کے پاس 5 منٹ تھے اور ٹھیک 5 منٹ بعد اسے یہاں سے نکلنا تھا، اور پھر ہوا بھی یہی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہاں سے کئی سیاہ گاڑیاں ایک ساتھ نکلی تھیں۔ بارش کے بعد ہر سو ہریالی ہی ہریالی تھی، مگر موسم کے تیور بگڑے ہوئے تھے، کسی بھی لمحے بارش ہو سکتی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے ماں باپ کی قبر سے تھوڑا دور پتھر پر بیٹھی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ کاش آپ لوگ نہ جاتے تو زندگی بہت الگ ہوتی بابا ماما۔ وہ لاکھ مضبوط بننے کی کوشش کرتی، مگر اندر سے وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، محبت توجہ کی بھوکی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور فاتحہ پڑھنے لگی جب قدموں کی آہٹ نے اسے ڈسٹرب کیا۔ سرخ روئی متورم آنکھیں کھولے اس نے آس پاس دیکھا، مگر وہاں عجیب سا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، موسم بگڑنے لگا تھا۔ مجھے گھر جانا ہوگا، میں پھر آؤں گی۔ ایک الوداع نظر ان کتبوں پر ڈالتے وہ مڑی ہی تھی جب اس کا سر بری طرح چکرایا۔ بمشکل خود کو گرنے سے بچائے اس نے گہرا سانس بھرا۔ ابھی وہ مزید 2 قدم بھی چلی نہیں تھی کہ کسی کے بھاگنے کی آواز اور پھر گن شاٹ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ خوفزدہ ہوتے وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی، مگر برا ہوا اس کی قسمت کا کہ اس کا پیر مڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ منہ کے بل گرتی کسی نے اپنے مضبوط بازوؤں کا سہارا دیا اسے بچایا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز میں شدید غصہ تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے اس کا سر بری طرح چکرایا۔ مقابل اس کی حالت پر فکر مند ہوا تھا، اس سے پہلے وہ اسے محفوظ جگہ بھیجتا۔ اس پر حملہ ہوا تھا، ایک ہاتھ عینی کی کمر میں ڈالے وہ اسے بچاتے خود دشمنوں کو برابر جواب دے رہا تھا۔ خون خرابہ گن شاٹ عینی کا دل حلق میں اٹکا تھا، خوف سے چہرہ زرد پڑا تھا۔ وہ شخص اسے کسی نازک آبگینے کی طرح حفاظت سے سنبھال رہا تھا۔ ایک جگہ آ کر وہ دونوں بری طرح گرے تھے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے نقاب پوش تخت کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو نرم گرم بستر میں پایا تھا۔ انجانی جگہ وہ جھٹکے سے اٹھی، مگر جسم میں اٹھتا درد مزید بڑا تھا۔ خود کو اس بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر یاد کر کے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ کوئی ہے؟ ہمیں کیوں لائے ہیں یہاں؟ پلیز ہمیں جانے دیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، مگر اسے یہاں لانے والے شاید کانوں میں روئی ٹھوس کر بیٹھے تھے۔ رو رو کر اس کے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔
ہم مر جائیں گے، ہمیں جانے دیں۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اندھیرے کمرے میں تیز داخل ہوتی تیز روشنی اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ بھاری قدموں کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ خوف زدہ سے اس نے نظریں اٹھائے سامنے دیکھا۔ جہاں کھڑے شخص کو دیکھ اس کی آنکھیں وحشت سے پھیلی اور اس کے چہرے پر خوف دیکھ اس سیاہ نقاب پوش کی آنکھوں میں پر اسرار سے چمک ابھری۔ کیوں چیخ رہی ہو پرنسس؟ بھاری مردانہ روبدار آواز۔ مجھے جانے دیں پلیز، میں جانے کے لیے تو نہیں لایا نا، تو تنگ کیوں کر رہی ہیں؟ ایسے تو نہیں کرتے نا۔ اس کا لہجہ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑا سارم اس کے انداز پر بے ہوش ہونے کے قریب ہوا تھا۔ پلیز، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ میں سچ میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ مجھے جانے دیں، تائی امی مجھے جان سے مار دیں گی۔ اپنے ساتھ کچھ غلط ہونے سے زیادہ اسے گھر والوں کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ عالم کے ماتھے کی رگیں تھنیں۔ کچھ دیر پہلے ہی سارم نے اسے اینی کے حوالے سے رپورٹ دی تھی اور اب اس کا ڈرا سہما انداز۔ چلی جانا، میں خود چھوڑ کر آؤں گا، فکر مت کرو۔ کیا واقعی آپ مجھے چھوڑ کر آؤ گے؟ اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ بالکل چھوڑ کر آؤں گا، مگر اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ کیسا کام؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ عالم نے مسکراتے اسے دیکھا اور سارم کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اندر آیا اور ٹرے اس کے سامنے رکھتے جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ یہ کھانا کھاؤ، شاباش۔ اینی نے خوفزدہ نگاہوں سے کھانے کی ٹرے کو دیکھا۔ بریانی، رائتا، سلاد، چکن ٹکا، ایسے کھانے دعوت میں بھی نہیں ملتے تھے۔ نہ جانے کتنا عرصہ ہو گیا تھا، اب تو اسے بریانی کا ذائقہ بھی بھول گیا تھا۔ بے فکر رہو، زہر نہیں ہے اس میں، اور اتنا ظالم نہیں ہوں میں کہ ایک معصوم لڑکی کو زہر دے دوں۔ کیا واقعی اس میں زہر نہیں ہے؟ وہ اتنی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ عالم کا دل کیا اسے کہیں چھپا لے۔ بالکل بھی نہیں، تم کھاؤ سکون سے۔ زہر ہوگا بھی تو کیا ہوا، مرنے سے پہلے بریانی تو کھا ہی لوں گی۔ خود سے کہتے وہ بریانی کھانے لگی۔ اس کی بات پر عالم نے اسے دیکھا جو اشتیاق سے بریانی کھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس تمام عرصے میں پہلی بار مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اس کے گال کا ڈمپل عالم کی ساری توجہ اپنی جانب کر گیا تھا۔ وہ شدت سے اس کے گالوں کو چھونا چاہتا تھا مگر گہرا سانس بھرتے وہ باہر بالی میں آ گیا۔ اتنے سالوں میں پہلی بار کسی نے اس کے دل پر دستک دی تھی۔ پہلی بار وہ صنف نازک کی سادگی سے متاثر ہوا تھا، ورنہ اسے محبت، شادی جیسی چیزوں قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اینی کھانا ختم کر چکی تھی۔ میرے پیچھے آؤ، اسے آنے کا کہتا وہ خود باہر آیا۔ چہرے پر اب ماسک بھی نہیں تھا۔ اینی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کسی کہانیوں کے شہزادے کی طرح لگا تھا اسے۔ آ جاؤ، اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے۔ وہ اینی کا انتظار کرنے لگا جو تذبذب کا شکار ہوتے خاموشی سے گاڑی میں اس کے بیٹھتے ہی وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ بھائی کچھ زیادہ رحم دلی نہیں دکھا رہے؟ واسق کی بات پر شرمین نے سر ہلایا۔ لگتا ہے بھابھی آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ سارم کی بات پر واسق ہنسا مگر شرمین کا چہرہ بے تاثر ہو رہا تھا۔ پھر میں ابھی سے تیاریاں شروع کر دیتا ہوں۔ پرجوش سا وہ اندر بڑھ گیا جبکہ سارم شرمین کے برابر کھڑا ہوا۔ جو چیزیں ہماری دسترس میں نہیں ان کی خواہش کرنا اور نہ ملنے پر اپنا دل دکھانا اچھی بات نہیں ہے۔ جو چیزیں ہماری دسترس میں نہیں وہ دوسروں کو اتنی آسانی سے کیسے مل جاتی ہیں؟ اس نے سارم کی طرف دیکھا۔ میں پھر یہ کہوں گا عالم کی زندگی بہت مشکل ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہے تو کبھی اسے تنگ مت کرنا۔ وہ چھپے لفظوں میں بہت کچھ کہتا اندر بڑھ گیا۔ شرمین نے گہرا سانس بھرا۔ وہ کبھی ایسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ عالم کو ہرٹ کرنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی۔ گاڑی ملک ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ عالم نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ ڈری سہمی سے اندر گئی۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ اس پر پڑی۔ ملک تیمور نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے قریب آتے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا تھا کہ وہ لڑکھڑاتے پیچھے ہوئی۔ اس سے پہلے وہ گرتی کسی نے اسے تھاما تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے اس نے قہر بھری نگاہوں سے ملک تیمور دیکھا جو عالم کو دیکھتے ہی حیرت زدہ ہوئے۔ باس، انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر عالم کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ انہیں مارتا اینی نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی نگاہوں میں التجا تھی۔ عالم نے غصے سے انہیں پیچھے کیا۔ تمہیں کیا لگا تھا میرے پیسے کھا جاؤ گے اور میں حساب بھی نہیں کروں گا؟ ان کا گریبان پکڑتے وہ تیمور ملک کے کان میں غرایا۔ اینی نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا۔ میں پیسے دے دوں گا، وہ تمہیں دینے ہی پڑیں گے، مگر تب تک مجھے اور چاہیے۔ ملک تیمور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے یہ لڑکی اپنے نکاح میں چاہیے۔ اس کی بات پر اینی نے جھٹکے سے سر اٹھائے اسے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں اسے کیسے؟ کل بارات لے کر آؤں گا، تیار رہنا۔ اور اینی وہ اس کی جانب مڑی۔ کسی نے بھی تمہیں ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا آج رک گیا ہوں، کل نہیں رکوں گا۔ اسے کہتا وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی اس پلٹ گیا۔ سب نے اینی کو گھورا مگر وہ نگاہوں سے بچتی اوپر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کب سے جانتی ہو اسے؟ کب سے چکر چل رہا ہے؟ غصے سے تیمور ملک اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ہی آرزو ملک بھی اندر آئی تھی۔ تایا میں نہیں، اس بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ آرزو ملک اسے مارنے کو لپکی۔
مگر اس سے پہلے ہی سلمیٰ بھی ان کے درمیان آ گئی۔ کیا کر رہی ہیں بیگم؟ وہ آدمی بول کر گیا ہے اسے ہاتھ لگایا تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، ایک نیا طوفان لے آئیں گی۔ سلمیٰ بی کی بات پر آرزو ملک نے غصے سے ہاتھ نیچے کیا۔ یہ جو تو اپنے یار کو لے کر آئی تھی نا، یاد رکھنا میں تجھے ہم سے بچا نہیں سکے گا۔ آرزو ملک کے ذہن میں ڈوبے لفظ عینی کے دل پر لگے تھے، مگر وہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ اسے رونا نہیں تھا، بس کچھ دن کی بات ہی، اور وہ اس قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہونے والی تھی۔ آرزو ملک اور ملک تیمور جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس پلٹ گئے۔ اب تمہیں ان سے ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے عینی، میں نے کہا وہ وقت جل جائے گا، تم ان کے ظلم سے آزاد ہوگی۔ سلمیٰ بی بات پر وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے وہ شخص مجھ پر ظلم نہیں کرے گا؟ وہ تایا ابو کے پیسوں کے بدلے مجھے لے کر جائے ہیں۔ مجھے ایک طریقے سے کہوں تو وہ انسان خرید ہی رہا ہے نا، اور خریدی ہوئی چیزوں کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ تو آپ بھی اچھے سے جانتی ہوں گی، اور میں بھی۔ کیوں منفی سوچیں دل و دماغ میں لا رہی ہو؟ مت سوچو کچھ بھی ایسا ویسا، مجھے پورا آنے والا تمہارے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کر وقت آئے گا، اور ظلم کرنے والوں کے لیے صرف بربادی ہوگی۔ ان کی بات پر برساری لاگی تو کچھ بھی محسوس نہیں کر رہی تھی، نہ خوشی، نہ دکھ، نہ تکلیف۔ اسے لگ رہا تھا وہ اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہے اپنے آپ سے، اور دماغ میں چلتی سوچوں سے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات طویل تھی اور اگلی صبح اس کے نہ جانے کیا کہلانے والی تھی، وہ بھی یہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اگلی صبح روشن اور چمکدار تھی۔ سلمیٰ بی نے اسے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا، ان کے پیچھے دو عورتیں بھی موجود تھیں، ان کے ہاتھ بھی سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب سامان؟ حیرت سے سامان دیکھتے اس نے سلمیٰ سے سوال کیا۔ آپ نے آپ کے لیے شادی کا جوڑا اور دوسرا سامان بھیجا ہے، آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند نہیں وہ ابھی کہ ابھی ہم اسے تبدیل کر دیں گے۔ عینی نے حیرت سے دیکھا، وہ ایسی لڑکی تھی جس نے اپنے کزن کی اترن پہنی تھی، اس کے لیے نیا سوٹ آیا تھا اور اس پر بھی آپشن تھا کہ اگر نہیں پسند آیا تو وہ تبدیل کر دیں گی۔ جانے کہ اسے ذرا سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ یہ بہت اچھا ہے، مجھے تبدیل نہیں کروانا، آہستہ سے کہتے ہیں۔ اسے سامان پر ہاتھ پھیرا۔ ہیلو، آپ فریش؟ کچھ دیر بعد پارلر سے لڑکی آئے گی جو آپ کو تیار کرے گی۔ وہ عورتیں اسے تھوڑی دیر بعد ایک نیا جھٹکا دے رہی تھی۔ سلمیٰ بی نے مسکرا کر اس کی حیرت زدہ چہرے کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا چیزیں دیر ملتی ہیں مگر مل جاتی ہیں۔ سلمیٰ بی کی بات پر وہ ہولے سے مسکرا دی۔ گھر میں ایسا لگتا تھا جیسے سب سوگ منا رہے ہوں۔ اوپر عینی کو تیار کرنے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور نیچے علینا جھلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہی تھی۔ سکون سے بیٹھ جاؤ، آپ نے اس کے کپڑے دیکھے، اس کی جیولری دیکھی ہے مما، اس کے لیے ڈائمنڈ سیٹ آیا ہے، ریئل ڈائمنڈ، اور آپ کہہ رہی ہیں سکون سے بیٹھ جاؤں؟ تو کیا کہوں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بابا کے قرضے کے بدلے وہ اس لڑکی سے شادی کر رہا ہے نا، اسے کہیں وہ مجھ سے شادی کر لے، بابا قرضہ اس طریقے سے اتارنے کو تیار ہوں۔ آخر وہ ہی کیوں؟ تمہارا دماغ خراب ہو لینا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جانتی بھی ہو وہ کتنا بڑا بد آدمی ہے، اس کا کوئی عام لوگوں سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک بڑی مافیا تنظیم ہے، تو پھر وہ عینی سے شادی کیوں کر رہا ہے؟ میں نہیں جانتی، مجھے کوئی نہیں پتا، اور تم میرا دماغ مت کھاؤ، جاؤ کمرے میں، اب مجھے نظر مت آنا۔ باہر وہ لوگ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے خاندان کو کوئی بھی فرد اس شادی میں آرزو ملک کی بات پر وہ غصے سے پیر پٹکتے اندر بڑھ، مگر آرزو ملک نہیں جانتی تھی کہ عالم کو ان کے خاندان کے کسی ایک فرد کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اسے فرق پڑتا تھا۔ وہ صرف ایک گاڑی کا سوچے بیٹھے، مگر آہنی دروازہ کھلتی گاڑیوں کی قطار ملک ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ ملک تیمور نے گھبرا اپنی بالکونی سے درجن گاڑیوں کو اندر آتے دیکھا۔ تمام گاڑیاں ایک ساتھ، اور پھر کئی گارڈز سیاہ لباس پہنے ملک میں پھیل گئے۔ یہ تو پوری بارات لے آیا ہے تیمور، آرزو ملک کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیمور ملک تیزی سے نیچے بڑھے جہاں لاؤنج کو سجایا جا چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا تھا اور وہ سیاہ تھری سوٹ پہنے اندر داخل ہوا۔ اس کے رائیں بائیں سفید لباس میں اسد سارم اور واسق پوری شان سے چل رہے تھے۔ میں آج کے پورے دن تمہاری بے سری آواز نہ سنوں۔ ملک تیمور کو چپ کرواتے وہ خود صوفے پر جٹھا، اس کے اشارے پر شرم پڑ گئی، اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ عینی تھی، دلہن کے لباس میں ملبوس۔ میر عالم نے اسے دیکھا اور پھر دھیما سا مسکرایا۔ میر نے اسے عالم کے پہلو میں بٹھایا، اس کے بیٹھتے ہی نکاح شروع ہوا تھا۔ عینی نے کپ کپاتوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے، دل تھا ہنسلیاں توڑ باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھاؤ شرمین کہتے وہ تیمور ملک کی جانب بڑھا۔ شرمین اسے لے جا چکی تھی۔ عالم کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ ملک تیمور نے تھوک نگلا۔ سر، اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، عالم کا مکہ پڑتے ہی وہ لڑکھڑا کر پی گرا۔ یہ تھپڑ ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور اس نے واسق کو آواز دی کہ پکارتے ہی واسق ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے اس پاس آیا۔ سائن کر۔ یہ ملک تیمور دکھتے جبڑے پر ہاتھ رکھے ہکلایا۔
ان کر کمر پر لگی ملک تیمور کے سر پر تانے وہ اس کی جان گیا۔ بنا سوچے وہ جلدی جلدی سائن کرنے لگا۔ یہ ہوئی نا بات، اب یہ گھر اور تیری جائیداد کا حصہ میری بیوی کے نام ہے۔ عالم نے دونوں کے سر پر بم پھوڑا۔ نہیں، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یہ میری محنت، میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میرے مرے ہوئے سسر کی جائیداد کو اپنا سکے۔ ملک تیمور کا گریباں بوچے وہ اس کے منہ پر گرایا۔ ایک بات رکھنا، میرا آج موڈ اچھا ہے اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اگر طرف سے شکایت ملی تو یاد رکھ گھر میں اسی جگہ وہ بھی زندہ۔ اسے پیچھے دھکیلتے وہ آنکھیں لگاتے پوری وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے بھی بڑے، جبکہ ان کے جاتے ہی ملک تیمور ہاتھوں میں سر گرائے صوفے پر گرا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ایسے سب حسینی کر دیا۔ آرزو ملک اس سے پگل ہوئی تھی، جبکہ ملک تیمور گہرے صدمے میں تھا۔ وہ راز جو اس نے چھپایا تھا کیا وہ عالم جان گیا تھا؟ اس کے گلے میں اٹکی، بنا جواب دیے وہ اٹھ کر اپنی اسٹڈی میں بند ہوا تھا۔ اسے وقت چاہیے تھا اس کو سمجھنے کے لیے کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میر عالم اس کے پہلو میں بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ یہ خاموشی بھی اینی کی دھڑکنوں کو ترتیب کرنے کے لیے کافی تھی۔ گاڑی کے اندر گھٹن سی چھائی تھی، جیسے ہر لفظ گم ہو گیا ہو اور باقی رہ گیا بوجھل سکوت۔ نے چوری چوری ایک نظر پر ڈالی، مگر عالم کی آنکھوں میں جیسے جمی برف تھی، جس سے کوئی شعلہ بولنے کی اجازت نہ پاتا تھا۔ راستہ یوں ہی ساکت گزرا اور پھر گاڑی ایک بڑے شان گھر کے سامنے جا رکی، وہیں پر جس کی دیواریں اونچی اور لوہے کے مضبوط تھے۔ پہلے بھی آ چکی تھی، مگر آج اس کی کیفیت یکسر تھی۔ گاڑی رکتے عالم نے بغیر کسی توقع کے دروازہ کھولا اور اتر کر تیز قدموں سے اندر بڑھے۔ اس کے انداز میں نہ کوئی التفات تھا، نہ انتظار۔ شرمین نے اس کی اجلت کو دیکھا، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اینی کو سنبھالا اور آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اندر آئی کے روم میں لے جاؤ اینی کو۔ بھابی عزت دینا سیکھو۔ واسق عالم کی خشک حال میں گونجی۔ یہ جملہ زہریلے تیر کی طرح پھسل پڑا۔ میر صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے لبوں سے نکلے الفاظ نے کا بوجھ اور بڑھا دیا، مگر یہ جملہ پر واسق ہنس پڑا، جیسے اس تلخی میں اسے مزاح مل گیا ہو۔ اس کے عالم کے ضبط کو اور بڑھ رہی تھی۔ شرمین نے دونوں بھائیوں کو دیکھا، پھر کو سہارا دیتی ہوئی وہ زینے چڑھ گئی۔ اس کے دل میں کسک تھی، سب ایک معصوم لڑکی نے کیوں؟ یہ کیا تماشا ہے؟ کیوں ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ جب آپ خود زبردستی شادی کر کے لائے ہیں تو پھر یہ اجنبیت کیوں؟ واسق کے لہجے میں طنز کم اور سوال زیادہ۔ عالم نے آنکھیں سکیڑے اس کا شادی اس کی حفاظت کی گئی ہے، ناقصے کو نبھانے کے لیے۔ اس کا لہجہ بستہ تھا، جذبات کو قید کر لیا گیا ہو۔ واسق نے غصے سے عالم کو گھورا۔ ان کی حفاظت اور طریقوں سے بھی کی جا سکتی تو شادی نہیں تھی، اور اگر شادی کرنی تھی تارم برو اور میں بھی یہ ذمہ داری اٹھتے تھے۔ جسٹ شٹ اپ۔ عالم کی تیز آواز کی فضا میں گونجی۔ اس کا صبر ٹوٹ رہا تھا، لہجہ اب خالی گرج میں ڈھل چکا تھا۔ واسق نے بے خوفی سے قہقہ لگایا، جیسے عالم کے غصے کو وہ بھی سنجیدگی سے نہ لیتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں چمکی ایک چبھتا ہوا مک جو عالم کے دل میں خرا پیوست ہو رہا تھا۔ عالم کا اسی لمحے اپنے بھائی کا سر دیوار سے رے کہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش۔ وہ لفظوں کا کہہ رہا تھا، عالم کے ضبط کو جان بوجھ کر تھا۔ ایکسپٹ کریں، زندگی بہت کب کیا ہو جائے کسے پتا؟ واسق کے لہجے میں اس بار سے جھلک گئی۔ اس کے یہ الفاظ عالم عجیب سی لرزش پیدا کر کے لمحہ بھر میں ڈوب گیا، جیسے اس کا وجود کسی خالی رانے میں گم ہو گیا ہو۔ آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے بھی ہوں۔ شرمین عالم کے کمرے میں آئی تھی اور نفاست سے سجا تھا، جو عالم کی صحت کے عین مطابق۔ شر سے بیڈ پر بٹھایا اور اسے کہتے ہوئے جانے لگی۔ اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بس آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ کیا وہ غصے میں ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ تھوڑا ڈس ہے، کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی۔ جب عالم کمرے میں ہوا، شرمین دیکھتے نکل گئی۔ جب دروازہ لاک کرتا اس سامنے آ بیٹھا۔ اینی نے گھبراہٹ خوف سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھ سے ڈر رہا ہے؟ میں نے تمہیں تو کچھ کہا بھی ہے کہ آنکھیں ڈراتی ہیں۔ اس کے جواب سے مسکرایا۔ میری زندگی ایسی خطرے والی، خود کو اتنا سخت بڑھتا ہے، کیا آپ میرے ساتھ بھی کریں گے؟ اگر تم غلطی کرو گی تو ورنہ ہم تم پر سختی کرے گا۔ بات پر وہ ہولے سے مسکرا کے آپ پھر ڈانٹ ہی نہیں سکتے کیونکہ میں کبھی کروں گی ہی نہیں۔ وہ اتنے یقین سے رہی تھی۔ عالم نے مسکراتے اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا۔ اینی اس کے لمس پر نکلی۔ آرام کرو، کل ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔
اس کے ماتھے بوسہ دیتا وہ اپنی جگہ آ کر لیٹ گیا، جبکہ اینی نے اس شخص کے ساتھ اسے بالکل نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اینی نے دور سے ہی اپنے سامنے موجود شکوا جیٹ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی ایک چمک سی یہ صرف ایک جہاز نہیں بلکہ خواب کی تعبیر لگ رہا۔ کیا ہم اس میں جائیں گے؟ اس نے مشکل اپنے الفاظ پر قابو کرتے ہوئے عالم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کی دھیمی اور پرماد مسکراہٹ تھی۔ بالکل، ہماری منزل یہی ہے، عالم نے نرمی سے جواب دیا، اور اینی کی حیرانی دیکھ کر اس دل جیسے خوشی سے بھر گیا۔ مگر میں نے تو آج تک جہاز میں سفر نہیں کیا، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اینی نے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ اس کے لہجے میں ایک معصوم گھبراہٹ تھی۔ عالم اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی لمس سے اینی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں کس بات کا ڈر؟ اس کے چہرے شرمگین مسکراہٹ گئی اور اس نے سر جھکایا۔ ہاتھ میں ڈالے وہ دونوں جہاز کے اندر داخل ہوئے۔ عالم اس کا ایسے خیال رہتا جیسے وہ کوئی ننھی ہو، اس کی ہر چھوٹی بڑی کا خیال رکھتا، ہر قدم اس کی رہنمائی کرتا۔ تمہیں جو بھی کھانے کا دل کرے مجھے بتانا، یہ تمہارے لیے فوراً بنا دیں۔ عالم نے پیار کہا۔ اینی چینی سے پوچھا، کیا میں نوڈلز کھاتی ہوں؟ میں نے سب کو کھاتا ہے اور میرا بھی بہت دل کرتا ہے۔ اس کی اس معصوم بات پر عالم کیسے کٹ کر رہ گیا۔ اسے خیال آیا کہ کیسے یہ لوگ اس کی چھوٹی چیزوں سے میں کرتے رہے ہیں۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچے، دل میں ایک عزم سا کی، بالکل، تو کچھ بھی چاہیے وہ سب ملے گا۔ اس نے کوک کو آرڈر دیا اور تھوڑی دیر بعد نوڈلز کی اقسام اس کے سامنے۔ اس نے اینی کے گال کو چھوا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، آرام سے کھاؤ۔ وہ اسے خوشی سے نوڈلز کھاتے دیکھا۔ پورے سفر کے دوران عالم اسے ہر چیز بتا رہا، باتیں کرتا رہا، اس کے دل کو سکون پہنچتا رہا۔ بہترین چاکلیٹ کھاتے ہوئے عین عالم سینے پر سر رکھ کر بیٹھی۔ عالم نے اس کے کمر کے گرد بازو ڈالا ہوا تھا، حفاظت کا احساس تھا۔ ہم کہاں رہے ہیں؟ اینی نے سر پوچھا۔ نے اس کی ناک کو انگلی سے چھوا اور مسکرا کر، ایک ایسی جگہ جہاں سے یہ سب بہت دور ہے، جہاں تم صرف میری ہوگی۔ برو کا وقت ہو گیا ہے، واسق نے اندر آ کر جہاز عالم نے سر ہلایا، اینی کو فلم لگا کر دی تاکہ وہ رہے، پھر وہ سے اٹھ کر چلا گیا۔ اینی کو ایسا لگ رہا جیسے وہ کوئی شہزادی جسے دنیا کی ساری نعمتیں ایک ساتھ ملیں۔ اس کا دل بنا سکون اور خوشی مسکرا رہا تھا، یہ اس کے لیے خواب جیسا تھا۔ گہری خاموشی چھائی تھی۔ جب عالم نے گاڑی ایک شان عمارت کے ساتھ روکی، یہ عمارت قلعے جیسی تھی، اس کی اونچی دیواریں اور دروازے تھے۔ عمارت کے سامنے ہی چمکتی گنبد نظر آ رہی اور اوپر ایک AM لوگو بنا تھا۔ اینی کا دل دھک دھک رہا تھا، وہ عالم کے چہرے پر نظر مائے ہوئی تھی۔ وہ اس خوفناک پر اسرار شخص کے اندر چھپی ہوئی توجہ پگھل رہی تھی۔ یہ میرا ہے، عالم کی گہری آواز خاموشی توڑی۔ یہ وہ جگہ ہے میرا راز چلتا ہے، کیا مجھے ڈرائیے؟ اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما ہوا تھا۔ میر عالم مسکرا دیا، اس کے ہونٹوں کے کونوں میں ہلکی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تمہیں میری موجودگی میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم اب اس دنیا کا ہو۔ وہ گاڑی سے اترے اور ایک درجن محافظ نے انہیں سلامی دی۔ ان کی وردیاں صاف ستھری تھیں اور ان کے چہروں پر تاثر نہیں تھا۔ اینی نے میر عالم کی دیکھا اور چلنے لگی۔ اس کی نئی زندگی کا قدم تھا۔ اندر داخل ہوتے بہت بڑا ہال، جس کی چھت کئی فانوس لگے ہوئے، ہال میان میں ایک جل رہی تھی۔ میں سے گزر ایک بڑے کمچے ایک بہت بم تھا، تو لگا وہ کسی دنیا میں آ گئی۔ میر عالم کا ہاتھ پست میں اینی نے لباس کو اٹھایا، کیا میں یہ پہن سکتی ہوں؟ میر عالم نے سر ہلایا، یہ ضرور، اور جب تم تیار ہو جاؤ تو مجھے نیچے لائبریری میں ملنا۔ میر عالم چلا گیا اور اینی نے دروازہ بند کیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس نے اپنے پرانے کپڑے اتارے جو اس کی زندگی کے برے وقت کی یاد دلاتے تھے، اور نئے کپڑے پہنے وہ خود کو ایک نئی لڑکی محسوس کر رہی تھی جو اب آزاد تھی اور خوش تھی۔ جب وہ نیچے لائبریری میں پہنچی تو میر عالم وہاں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اینی نے شکریہ ادا کیا۔ میر عالم نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ اس کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں یہ جگہ پسند آئی؟ اینی نے اس بات میں سر ہلایا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ میر عالم نے اس کا ہاتھ تھاما، یہ سب تمہارا ہے، میں چاہتا ہوں تم یہاں خوش رہو، تم نے مجھے خوشی دی ہے اور میں تمہیں بھی خوش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں عالم؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں۔ اس کی بات پر میر عالم نے گہرا سانس بھرا۔ ایسا تمہیں لگتا ہے کہ تم عام ہو، مگر جو لڑکی بنا اپنی جان کی پرواہ کیے میری جان بچا سکتی ہے وہ عام کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے بال سنوارے عالم نے اسے اپنے قریب کیا۔ آپ کو چوٹ لگی تھی نا؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے فکر مند ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں کیونکہ تم میرے پاس ہو۔ اس کے ہاتھ تھامے وہ اسے قریب کرتا، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اسے تنگ کرنے لگا۔ اینی کے چہرے پر شرمگین مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا، مگر یہ رات طویل تھی اور ایک خوبصورت صبح ان کی منتظر تھی۔
آج صبح سے بارش نے پورے شہر کو بھگویا ہوا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور بار بارش کے قطرے کھڑکی سے ٹکرا رہے تھے۔ لائبریری کی فضا میں جلتی ہوئی چمنی کی آگ سے گرمی اور سکون تھا۔ عین صوفے پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی، جبکہ میر عالم اس کے مقابل ایک آرام چیئر میں بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سرد تاثرات نہیں تھے بلکہ گہرا سکون تھا۔ ایک نایاب منظر کو دیکھا اس کی آنکھوں میں۔ عینی کو محسوس ہوا اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر کتاب بند کی اور میر عالم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ میر عالم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہلکے سے مسکرایا۔ پھر وہ اٹھا اور عینی کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ کے اس نے عینی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس یہ سوچ رہا تھا کہ میری دنیا تم سے پہلے کتنی خالی تھی، تم نے آ کر اسے رنگوں سے بھر دیا۔ عینی نے اپنا سر اس کے کندھوں پر رکھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا عالم، تمہارا صرف وجود کافی ہے۔ میر عالم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، میری زندگی صرف طاقت، خوف اور تنہائی کا ایک دائرہ تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں ان چیزوں سے کبھی باہر نہیں نکل سکوں گا، لیکن پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا خلوص تھا جو عینی نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ عینی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی زندگی میں صرف خوف اور ذلت تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں ہمیشہ ایک ملازم بن کر رہوں گی جسے ہر بات پر ڈانٹا جائے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھ سے اتنا پیار کرے گا۔ عالم نے اسے سینے سے لگایا۔ اب وہ سب کچھ ماضی ہے، تم اب میرے ساتھ ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے قریب کوئی بھی غم نہیں آنے دوں گا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ اسے اپنے ساتھ آنکھیں موند گیا۔ ان کے دلوں میں سکون تھا، ایک ایسا سکون جو روح میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ عین عالم کے بازو پر سر رکھے سکون سے سو رہی تھی۔ میر عالم کی آنکھ کھلی تو اس نے عینی کو اپنے بازو پر سوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اس کے چہرے کو نرمی سے چھوا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف محبت میں ہوتی ہے۔ عینی جھانکی اور اسے مسکرا کر دیکھا۔ صبح بخیر۔ صبح بخیر، عالم نے جواب دیا۔ تمہیں دیکھ کر میری ہر صبح خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آپ اٹھیں، فریش ہو جائیں، آپ کو چائے میں بنا کر دوں گی۔ اسے کہتے وہ اٹھنے لگی مگر عالم اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ میرے پاس رہو بس، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اسے زبردستی اپنے قریب کرتے وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسی جگہ جائیں جہاں کوئی ہمیں نہ جانتا ہو، ایک چھوٹا سا گھر، ایک عام زندگی۔ عالم کی بات پر عینی نے اسے دیکھا اور پھر وہ ہولے سے مسکرائی۔ کیا آپ اپنی دنیا چھوڑ سکتے ہیں؟ تمہارے لیے میں کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ عالم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میری طاقت اور یہ سب کچھ، یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ اگر تم میری دنیا میں خوش نہیں ہو تو میں تمہارے لیے ایک نئی دنیا بنا دوں گا۔ یہ سن کر عینی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عالم کے گرد حصار مضبوط کیا۔ مجھے کسی اور دنیا کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ ہر جگہ خوش ہوں۔ آپ کی طاقت، آپ کا راج، یہ سب کچھ اب میری بھی دنیا ہے۔ اس وقت ان کی دنیا مکمل لگ رہی تھی، جیسے کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن یہ سکون صرف ایک طوفان سے پہلے کا تھا۔ رات کا سکون میر عالم کے عالیشان گھر پر چھایا ہوا تھا۔ عینی اور میر عالم اپنے بیڈ روم میں موجود تھے جب اچانک گارڈز کی چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دیں۔ عالم کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا، اس کے پیچھے عینی بھی۔ وہ دونوں مرکزی راہداری میں پہنچے جہاں سارے مرصد پہلے سے تیار کھڑے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ان کے ساتھ واسق بھی موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ عینی کو بے چین کر رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ واسق ہوں سا ان کے پاس آیا۔ کوئی گھر میں گھس آیا، گھر پر حملہ ہوا ہے، تم لوگ تیار رہو۔ جواب دیتے وہ اپنے ہتھیار اٹھانے لگا۔ عینی خوفزدہ نگاہوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ واسق عینی کو لے کر یہاں سے نکلو۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ عالم کا بازو تھام گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گھر کا مرکزی دروازہ ٹوٹ گیا۔ ایک بڑا گروپ اندر داخل ہوا۔ ان سب کے ہاتھ میں جدید ہتھیار تھے۔ ان کی قیادت لمبا اور پتلا شخص کر رہا تھا جس کا چہرہ سرد اور پراسرار تھا۔ یہ فہد تھا جس کا میر عالم کے ماضی سے گہرا تعلق تھا۔ میر عالم باہر آؤ، فہد اسے پکار رہا تھا۔ عالم نے واسق کو اشارہ کیا اور عینی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے باہر آیا جہاں لاؤنج میں وہ سب موجود تھے۔ تو آخرکار ہم مل ہی گئے، دیکھو میں آ گیا۔ فہد کی بات پر عالم نے اسے دیکھا، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ فہد تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے، میر عالم نے پرسکون مگر لہجے میں تاثر سمویا۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ سارے مرصد نے فوراً پوزیشن سنبھالی اور فائرنگ کا جواب دیا۔ میر عالم بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ گولیاں دیواروں اور شیشوں سے ٹکرا کر بکھر رہی تھی۔ یہ ایک مکمل جنگ کا منظر تھا۔ واسق کو دیکھ کر عینی کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے واسق کی آنکھوں میں عجیب سی چمک دیکھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پستول بھی تھا۔ واسق نے فہد کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ فہد نے مسکراتے ہوئے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور واسق کی طرف پستول تان دی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا واسق نے تیزی سے اٹھ کر اپنے ہی بھائی میر پر گولی چلا دی۔
گولی کی آواز پورے حال میں گونجی۔ میر عالم کو گولی نہیں لگی، لیکن اس کا اعتماد، اس کی ٹیم اور اس کا بھائی سب اس کی نظروں میں ٹوٹ کر بکے۔ اس نے پیچھے دیکھا اور واسق کو غداری کرتے ہوئے پایا۔ واسق اس کے لہجے میں ٹوٹے مان کی کرچیاں تھیں۔ میرے بھائی کو مارنے کے لیے مجھے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں فہد۔ واسق تم نے ایسا کیوں کیا؟ سارم غصے سے تم نے مجھے ہمیشہ اپنے سائے میں رکھا بھائی، یہ راج میرا ہونا چاہیے تھا، واسق نے سرد لہجے میں کہا۔ عالم واسق کی غداری سے مکمل طور پر ٹوٹ گیا اور اسی لمحے فہد کے ایک آدمی نے اس پر دوبارہ گولی چلا دی۔ یہ گولی اس کی کمر میں لگی نیچے گر گیا۔ عالم، اینی نے چیخا اور بھاگ کر اس کی طرف گئی۔ سارم اور اسد نے فوراً عالم کی عزت کے لیے فائرنگ شروع کر دی، لیکن وہ تنہا تھے۔ ان کے آدمی چاروں طرف بکھر رہے تھے، دونوں طرف سے مقابلہ جاری تھا۔ اینی عالم کو مشکل سنبھالے وہاں سے ایک طرف ہوئی، اس کی کمر زخمی تھی۔ اینی، زخم کو باندھو۔ نہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، بس کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ادھر چلو۔ اسد نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ سارم وہاں اکیلا ہے، میں ہوں ان کے ساتھ، عالم کو کہتے وہ بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے وہ تیزی سے بھاگی تھی۔ عالم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے روکو اسد، انہیں کوشش کرنے دو، سارم سب سنبھالے گا، اسے کہتے وہ ذرا جائزہ لینے لگا۔ زخم زیادہ کا نہیں تھا، مگر دینے والا دل کو لہولہان کر گا۔ پورے گھر میں ایسا سناٹا تھا، وہ سب ایک کمرے میں موجود تھے۔ یعنی آنسو رو کے عالم کے سرہانے بیٹھی تھی۔ جب تک وہ سارم کے پاس پہنچے وہ جا چکے تھے۔ یقین کرنا مشکل ہے واسق ایسا کیا کر سکتا ہے؟ سارم کے لہجے میں بےچینی تھی۔ عالم لب بھینچے بیٹھا ہوا تھا، اس کا ہاتھ اینی کے ہاتھ میں۔ عالم، آپ پلیز سو جائیں۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتے آنکھیں موند گیا۔ اینی کی نگاہ میں ہمدردی تھی۔ ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گیا اور کمرے میں کوئی رہ گیا تو وہ بس عالم اور اینی تھے۔ اس بڑے سے جشن کا سماں تھا، شراب و کباب محفل سجی تھی، فہد خوشی سے ناچ رہا تھا۔ آخر کار اس سال کو بھی مار گرایا، سالوں پہلے اس کے باپ کو مارا اور اب اسے مار دیا۔ نشے میں دھت وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ واسق مسکرایا۔ اتنی مہارت سے یہ کیا ہے، مجھے تو حیرت ہے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، سب تم نے کیا، بہت مہارت سے اس عالم کو دھوکا اور آج دیکھو جیت ہماری ہوئی۔ فہد کی بات پر وہ ہنس دیا۔ اب کے ساتھ کہ یہ ممکن نہیں تھا، باس فہد کوئی 50 کی عمر کا آدمی تھا۔ آپ نے عالم کے باپ کو کیسا؟ وہ تمہارا بھی تو باپ تھا۔ ارے سوتیلا باپ تھا، میری غلطی ہے، اسے اچانک یاد آیا۔ واسق نے سر ہلایا۔ ان دونوں باپ بیٹوں نے کبھی مجھے وہ مقام دیا جس کا میں حقدار تھا، اس لیے مجبوراً مجھے اپنا حق نہ پڑا۔ ابھی تک تو وہ عالم مرا ہوگا۔ واسق کی بات پر فہد نے ہیکا لگایا۔ اس بھی مجھ پر ایسے ہی بھروسہ کرتا تھا جیسے وار کرتا تھا، مگر مجھے اس کا دایاں ہاتھ پر کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اسے مرتے دم تک حیران تھا کہ میں ایسا کیسے کر سکوں، مگر یہی تو طاقت کے جو آپ بھی کروا سکتی ہے۔ تو آپ کو کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ جب اس کی ماں اور انہوں کو مار دیا تھا تو وہ وہاں نہیں تھا، مجھے اتنا تو پتا تھا کوئی بچہ ہے، مگر اس نے ہمیشہ اولاد کو ہماری دنیا سے دور رکھا تھا۔ میں سر بھی اس تک نہیں پہنچ پایا۔ کچھ پہلے عالم سامنے آیا تو احساس ہوا کہ اس سانپ کو پہلے مار دیتا تو وہ پھن میرے سامنے نہیں آتا۔ ایسا کر سکتے، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے اسے نہیں مارا۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا تو کیا ہوا، تم نے اسے مار دیا نا۔ فہد کی بات پر وہ مسکرایا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، فہد نشے میں بے ہوش پڑا تھا۔ واسق نے اسے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ رات گہری ہوتی آسمان پر نہ چاہ نہ ستاروں کی چمک، گہرے سیاہ بادل آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ جب لوہے کا گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی، قدموں کی چاپ دھیمی سی تیز ہو رہی تھی۔ فہد مینشن میں اس وقت موت کا سناٹا، ہر کوئی نشے میں گہری نیند میں گم تھا۔ دیوار پر سائے بلند ہو رہے تھے، اس مشن چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے اندر سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تو ہوش میں لوگ چلانے لگے، مگر یہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب ان قدموں کا رخ اوپر تھا جہاں وہ کامیابی کے نشے میں چور دیر پہلے ہی وہ ہوش میں آیا تھا۔ واپس نشہ کرنا چاہتا تھا، مگر باہر سے آتی نے اسے ہوش دلایا تھا۔ اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلے اندر داخل ہوا، باہر لوگ تھے۔ فہد شاہ نے حیرت سے انہیں دیکھا، اس سے وہ کچھ سمجھتا۔ اندر آنے والوں نے اس پر وار کیا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، مجھے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ بچاؤ بچاؤ واسق، وہ چلا رہا موت اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اگلے ہی لمحے وہ چاروں اپنے ماسک ہٹا چکے تھے۔ عالم، فہد کے لفظ لڑکھڑائے۔ وہ ٹھیک تھا ہی نہیں تھا، وہ زخمی تھا۔ زندہ ہے میرا بھائی؟ تجھے کیا لگتا ہے میں تیرے لیے اپنے بھائی کو مار دوں گا؟ ناممکن، تجھ سے صرف سچ اگلوانا۔ عالم کے کندھے پر بازو پھیلائے وہ شاد انداز میں مسکرایا۔
فہد کو اپنے ارد گرد منڈلاتے محسوس ہوئی تھی۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اندر کمرے فہد کی دردناک چیخیں پورے مینشن میں گونج رہی تھی، مگر اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایمی مینشن پر ایک دلکش سوئی تھی۔ لاؤنج میں وہ سما تھے۔ ایک اور بدلہ مکمل کامیابی کا جشن منایا جا رہا۔ عالم نے پہلو میں بیٹھی اینی کو دیکھا۔ وہ جب سے زندگی میں آئی جینے کا دل کرنے لگا تھا۔ وقت آ گیا ہے اس دنیا سے نکل کر دنیا بسانے کا۔ واسق اس کا بھائی تھا، وہ کبھی عالم کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب پلان تھا، اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے اونجاب ہوئے تھے۔ ان جنگ ختم ہوئی تھی، اب وہ ایک عام سارنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ عالم نے سب کو آزاد کر دیا، کوئی اسے چھوڑ کر نہیں جانا تھا، مگر وہ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا اپنی اینی کے ساتھ، جہاں خوشیاں اس کی منتظر تھیں۔